نام یہاں پر بڑے خوبصورت لکھے گئے ہیں اور اس ایوان نے جناب اسپیکر معزز ایوان نے 11 اپریل 2022 کو میرے لیفٹ اور رائٹ پر بیٹھے انتہائی معزز اراکین جن کا تعلق مختلف پارٹی سے ہے، انہوں نے اپنے زعماء سمیت مجھ ناچیز پر اعتماد کیا اور پاکستان کا وزیر اعظم منتخب کروایا، جس کے لیے یقیناً میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جناب اسپیکر، یہ 16 ماہ میرا خیال ہے کہ ایک مختصر ترین یہ عرصہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اور اس کے مقابلے میں بے پناہ جناب اسپیکر چیلنجز تھے، مشکلات سامنے آئیں۔ پچھلی حکومت کا جو بوجھ بدترین غفلت اور بدترین ناکامیوں کی بدولت وہ ہم پہ آ پڑا۔ پلیز آرڈر ان دا ہاؤس۔ یہ تمام ممبران سے میری التماس ہے جو وزیر داخلہ صاحب کو گھیرے ہوئے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس آنریبل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس فلور ہے، تو آپ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیے۔ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کی سپیچ کو۔ رانا صاحب آپ آگے تشریف لائیں۔ رانا صاحب آگے آئیں۔ رانا صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ آگے تشریف لے آئیں رانا صاحب۔ تو میں گزارش کرتا خواجہ آصف صاحب ذرا دیکھیے۔ میں گزارش کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ انتہائی نامساعد حالات میں ساری حکومت کے زعماء اور کابینہ نے اور اراکین نے مل کر اس کا مقابلہ کیا، بدترین سیلابوں کا مقابلہ کیا جس نے صوبہ سندھ کو بے پناہ نقصان پہنچایا، بلوچستان کو، کے پی میں اور پنجاب کے بعض حصوں میں۔ اس سے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پچھلی حکومت نے معاہدہ کیا تھا اس کو تار تار کر دیا گیا اور پاکستان کا وقار اور پاکستان کے اعتماد کو بہت شدید چوٹ لگی۔ اس حکومت کی اس بدترین بدعہدی اور غفلت کی بنا پر اور خارجی محاذ پر جناب اسپیکر اس حکومت نے ہمارے دوست ممالک اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کیا، اور جس کی بنا پر پاکستان کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سائفر کا جو جھوٹ پر مبنی ڈرامہ اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا، تیل پر جلدی کا کام کیا، اور اس سے ہمارے امریکہ سے تعلقات کو بری طرح متاثر کیا۔ چین جو ہمارا ہمالیہ نما دوست ملک ہے، اس کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا، جس کی بنا پر میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے انتہائی برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں ضعف آیا۔
برادر ممالک کے بارے میں جو رویہ روا رکھا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. یہی وہ ہال ہے جناب اسپیکر, اور یہی وہ بینچز ہیں جہاں پر سابق وزیر خارجہ نے ایوان میں اور ایوان سے باہر بھی یہ کہا کہ ہم کشمیر کا مسئلہ اپنے ایک دوست انتہائی برادر ملک کی مدد کے بغیر حل کر سکتے ہیں. جہاں اسپیکر قرض لے لے کر ملک کو پوری دنیا کے آگے ہماری گردن کو جھکا دیا گیا, اور جہاں اسپیکر پاکستان کے جو انتہائی اہم جو داخلی معاملات تھے ان کے اوپر اس طرح اس حکومت نے اقدامات اٹھائے کہ جس سے ملک کے اندر ایک بدترین فضا پیدا ہوئی, ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا, اور یہاں پر بیٹھے اس ہال میں پہلی بینچز میں ماں سوائے ایک دو کے چھوڑ کر سب کو چور اور ڈاکو کہا گیا. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ حالات جس میں ہم نے یہ اقتدار سنبھالا, اور جسے کہتے ہیں کہ سر منڈاتے اولے پڑے. ہمیں ان مشکلات کا اندازہ تو تھا, لیکن ان کی اتنی شدید انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا جناب اسپیکر. اور آپ یقین کریں کہ کبھی آئی ایم ایف کے ساتھ, کبھی پوری دنیا میں کساد وزاری کی وجہ سے, اور یوکرین میں جو جنگ چھڑ گئی اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی, ہر مرتبہ 15 دن بعد جب ہمیں قیمتیں تیل اور پیٹرول کی بڑھانی پڑتی تھیں تو کابینہ کے اندر اچھی خاصی بحث ہوتی تھی کہ کس طریقے سے ہم غریب عوام کو یہ بوجھ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں. جہاں اسپیکر, اس کے علاوہ اس حکومت کے دور میں ان کے آخری سال میں گندم کی پیداوار میں بہت کمی ہوئی, اور اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر خرچ کر کے باہر سے گندم منگوانی پڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جناب اسپیکر پہلے چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں چینی کو امپورٹ کیا گیا. پہلے گندم کو ایکسپورٹ کیا گیا اور بعد میں امپورٹ کیا گیا. اربوں ڈالر اس طرح پاکستان کے دریا برد کیے گئے, اور چند لوگ جو ٹریڈر سے بڑے بڑے ان کی جیبیں بھر گئی, ایک منافع کے ساتھ, اور دوسرا اس زمانے میں روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بہت نیچے جا رہی تھی, اس کی وجہ سے بھی ونڈ فال پروفٹ ہوا. اور جناب اسپیکر, یہ ہے ایک اختصار کے ساتھ وہ دردناک کہانی اس حکومت کے 4 سالہ دور میں, اور پوری اپوزیشن کو جس طریقے سے دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ یہاں پر تشریف فرما تھے اور یہاں پر ایک بحث چل رہی تھی, تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے. یہ عالم تھا ایک ظلم, زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا. لیکن آج جناب اسپیکر, میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے, اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا, یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا, نہ ہے اور نہ رہے گا. آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج
سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں. دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے. قطعاً ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر کسی نے کیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں, اچھی روایت نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر, اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی, جس کی انتہا 9 مئی کو ہوئی. 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جو کہ رہتی دنیا تک ایک بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. 9 مئی کا وہ دن ہے جناب اسپیکر جس دن ہمارے اس ملک کی سرحدوں کے محافظ, جنہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان کی حفاظت کی اور اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اس ملک کے اندر لاکھوں بچوں اور بچیوں کو یتیم ہونے سے بچا گئے, مگر اپنے بچے ان کے یتیم ہو گئے. اس ملک کی ہزاروں بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا, مگر ان کی اپنی بیویاں بیوہ ہو گئیں, اور ان کے بوڑھے ماں باپ رہتی جب تک ان کی زندگی ہے ان کے اشک بار رہیں گے ان کے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دہشت گردی میں اس ملک نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے. جناب اسپیکر, آپ جانتے ہیں کہ ضرب العضب اور رد الفساد کے نتیجے میں چاہے کوئی سپاہی افواج پاکستان کا ہو یا افسر ہو یا پولیس کا, پاکستان کے کسی بھی صوبے کا جوان ہو یا افسر ہو, یا کوئی لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ میں رہنے والے پاکستانی تاجر, ڈاکٹر, استاد, طالب علم, نرسیں, کس کس نے اس بڑی جنگ میں شہادت کا جام نوش نہیں کیا, اور اس میں سب سے زیادہ اس قربانی میں حصہ ڈالا کے پی کے صوبے نے, بلوچستان نے, سندھ نے, پنجاب نے. جناب اسپیکر, سیاسی اکابرین وہ شہید ہوئے, ان کے بچے شہید ہوئے, اور تب جا کر اس ناسور کو جناب اسپیکر نکیل ڈالی گئی اور شکست فاش ہوئی. 80,000 پاکستانی انہوں نے جام شہادت نوش کیا. جناب اسپیکر, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا اس عظیم قربانیوں کی داستان کی معترف ہے. دنیا اور کچھ کہے پاکستان کے بارے میں, لیکن دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے جذبوں, ہماری کمٹمنٹ اور افواج پاکستان کی قربانیوں سے وہ ہمیشہ وہ تحسین کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر, آپ ہی گواہ ہیں کہ اسی معزز ایوان میں ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئیں, اور اس میٹنگ میں جو کچھ گفتگو ہوئی وہ یقیناً وہ ایک راز ہے, میں اس کے اوپر پردہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ بات تو ایک پبلک نوٹس میں ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان کو پاکستان دعوت دیتے ہیں, وہ آئیں اور یہاں پر رہیں, اور یہ ان کا گھر ہے. جناب اسپیکر, اس کے بعد پھر دہشت گردی نے کس طرح سر اٹھایا, یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے. کس طرح سوات میں وہ پہلے آئے اور سوات میں آ کر کیا انہوں نے ادھم مچایا, کس طرح تھانوں پر قبضہ کیا, کس طرح وہاں پر جتنا بھی عملہ تھا ان کو گرفتار کیا, اور اس کے بعد آج تک پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے. کیا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ 80,000 عظیم پاکستانیوں, بزرگوں, ماؤں, بیٹوں, بیٹیوں اور جوانوں نے جو قربانیاں دی تھی, اس کا یہ چلا ہے کہ دوبارہ ایک ناسور نیست و نابود ہو گیا, دہشت گردی دفن ہو گئی, اور پورے ملک میں امن اور چین تھا. اور اس کی تمام تر اس کا کریڈٹ ان شہیدوں کو جاتا ہے, ان کی روحوں کو جاتا ہے, ان کے خاندانوں کو جاتا ہے.
مگر اس کے بعد دہشت گردی نسل دوبارہ یہاں پر اونت کے آئی ہے. 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں اور غازیوں کی بے حرمتی کی گئی. یہ دوست نما دشمن تھے، ایک جتھا تھا جناب اسپیکر جس نے پاکستان میں یہ غدر مچایا. یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بغاوت تھی، یہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی. اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے. میں ایک ذمہ دار، آپ نے منتخب کیا، مجھے اس معزز ایوان نے منتخب کیا، میں انتہائی ذمہ داری سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، بڑے بڑے وزیر اعظم آئے اس ملک میں، ان کا جوڈیشل مرڈر بھی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ان کو جلا وطن بھی کیا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ. اور بڑے بڑے یہاں پر حادثے ہوئے. کیا کبھی کسی نے اس ملک کے اندر کبھی کسی حساس ادارے کا گملہ بھی توڑا؟ گملہ توڑنے کی دور کی بات ہے، کبھی اس طرف رخ کیا؟ کبھی عوامی جو اثاثے ہیں کبھی ان کو تباہ کیا، توڑ پھوڑ کی، آگے لگائیں؟ ہاں، احتجاج کیے، کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے سیلف ایمولیشن کی، لیکن جناب اسپیکر اس طرح کا دلخراش منظر کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا تھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج جبکہ میں آج رات آپ کی اور اس ایوان کی اجازت سے میں صدر پاکستان کو اسمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز بھیجوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان کو نہ صرف دوبارہ اس بدترین سازش کا نوٹس لینا چاہیے، بلکہ آج دوبارہ پھر ایک قرارداد منظور کر کے اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ قیامت تک کسی کو جرأت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی حرکت پاکستان کی ریاست کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی کر سکے. جناب اسپیکر، میں یہاں پر کچھ گزارشات کروں گا، لیکن یہ 16 مہینے بہت مشکل، میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے، اور میرے ساتھیوں کے بھی. میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر، کہ ملک مہنگائی کے ایک شدید چکر میں پھنسا ہو، تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں، اور پاکستان کے اندر سیاسی ہلچل اور افراتفری ہو، روز دھرنے اور لانگ مارچز کی باتیں ہو رہی ہوں. تو جناب اسپیکر، سرمایہ کاری کہاں سے ہوگی؟ کون پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرے گا؟ باہر کے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی سرمایہ کاری نہیں کریں گے. اسی طریقے سے IMF کا جو ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، اور میں اس کے بارے میں میں نے اجلاس میں میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر IMF کا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف قومی اسمبلی کے اس اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس وقت آسان ہو رہی ہے، اس کا وقفہ لیا گیا ہے. وزیراعظم شہباز شریف یقینی طور پر غالباً یہ آخری خطاب ہوگا جو اس اسمبلی سے کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آج میں ایڈوائس اس اسمبلی کو تحلیل کرنے کی بھجوا دوں گا. تمام حکومتوں کا جنہوں نے پاکستان کے عظیم مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا، اپنی ذات سے بالاتر رکھا، ذات کو پاکستان کے لیے قربان کیا. یہاں پر یہ حکومت تھی کہ جو ذات کی خاطر پاکستان کو قربان کرنا چاہتی تھی. جناب اسپیکر، اب ہم الحمدللہ ان مشکلات سے نکل آئے. سیلاب کا بھی بہت خاطر خواہ اس کا بہت اچھے طریقے سے اس حکومت نے عوام کی خدمت کی. پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ اس سال 10 سال میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہوئی، اور اس سال امید ہے
کہ کاٹن کی پیداوار بھی اللہ نے چاہا تو بہت اچھی ہوگی جناب اسپیکر. اور جو ہم اس حکومت نے ویژن دیا ہے اپنی معاشی ترقی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے SIFC کے ذریعے، جس کے 4 پلرز ہیں، ایک زراعت، دوسرا جناب اسپیکر انفارمیشن ٹیکنالوجی اپنی نوجوان نسل کے لیے، تیسرا معدنیات اور چوتھا ہماری ایکسپورٹس. یہ ویژن جناب اسپیکر، یہ نظام مارز وجود میں آ چکا ہے. اب جس نے بھی آنا ہے انٹرم گورنمنٹ کے طور پر اور پھر الیکشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جن کو بھی کامیابی دلوائے، اگر اللہ تعالیٰ نے اسی گلدستے کو کامیابی دلوائی تو یہ گلدستہ انشاءاللہ اس کی پھولوں کی مہک پورے پاکستان میں نہیں دنیا میں پھیلے گی انشاءاللہ، محنت، امانت اور دیانت کے ذریعے. جناب اسپیکر، میرے انتہائی محترم بھائی سردار اختر مینگل صاحب تشریف فرما ہیں. میری غیر موجودگی میں انہوں نے مجھ ناچیز کے بارے میں اچھے الفاظ کہے. میں اس کا اہل تو نہیں، لیکن میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طریقے سے میں آج پھر اس ایوان میں اپنی تمام جو مخلوط پارٹیز ہیں ان کے زعماء کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کابینہ میں مجھ ناچیز کے لیے اچھے الفاظ کہے. یقین کیجئے گا کہ میں اس کا حقدار تو نہیں، سب کا میں بے حد شکر گزار ہوں. جناب اسپیکر، میں لیڈر آف دی اپوزیشن اور میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس ایوان میں بیٹھے تمام پارٹیز کے انتہائی قابل احترام ممبران، خواتین و حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس سارے عرصے میں میری رہنمائی کی، میری مدد کی اور بعض اوقات ایک جائز مثبت تنقید کی، جس کو ہم سب نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور اس سے سبق سیکھا. یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی ایک انسان کا کام ہے، یہی خطا کار کا کام ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سبق سیکھے، اکڑ پھو نہ دکھائے. اور جناب اسپیکر، گردن میں سریا نہیں ہونا چاہیے، جھکنا چاہیے اور وزیداری اور انکساری، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جناب اسپیکر، میں بلوچستان کے معاملات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر اسلم بہتانی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلوچستان کے باقی زعماء بھی بیٹھے ہیں، JUI کے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں. بلوچستان ہمارا ایک بہت پیارا صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح، لیکن یہ افسوس سے یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا پہیہ باقی صوبوں کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بلوچستان کے عوام کے اور ساتھیوں کے کچھ اور بھی گلے ہیں جو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی پرائم منسٹر. بلوچستان کے جائز مطالبات ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. بلوچستان ہمارا ایک، میں پھر کہتا ہوں کہ بڑا پیارا صوبہ ہے اور بلوچستان میں بلوچ بھی بستے ہیں، پٹھان بھی بستے ہیں، بروئی بھی بستے ہیں، سیٹلرز بھی ہیں اور بھی قومیں ہیں جس طرح کے باقی صوبوں میں ہیں. میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے ان 16 مہینوں میں اپنے تائیں بھرپور کوشش کی کہ بلوچستان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے، جتنے بھی وسائل مہیا کیے جائیں وہ کم ہوں گے. گوادر کے حوالے سے میں CPEC کے منصوبوں کی بات نہیں کر رہا. گوادر کے حوالے سے پچھلی سے پچھلی حکومت نے جو منصوبے شروع کیے تھے، پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ، الحمدللہ ان تمام تر سیاسی افراتفری اور دھرنوں اور لانگ مارچز اور ملک کے اوپر جو خطرات منڈلا رہے تھے، جناب اسپیکر، میں یہ خادم گوادر کم از کم 4 مرتبہ گیا اور الحمدللہ وہ پانی کا منصوبہ، بجلی کا منصوبہ مکمل ہو گیا. کوئٹہ میں کئی مرتبہ گیا، لیکن یہ بات آنے جانے کی نہیں ہے، یہ خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ ان کے معاملات کو حل کرنے کی بات ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ مسائل حل ہوئے، جو نہیں حل ہوئے اس کے لیے
हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, तमाम पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, सब मिलकर हम कोशिश करेंगे उनको हल करने के लिए। लेकिन हमें जरूर थोड़ा सा, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा हम अपना बर्दाश्त सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह मैं नहीं, जो भी हुकूमत होगी वो बलूचिस्तान के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इसलिए मैं समझता हूं कि हम इंशाअल्लाह इस मसले को जरूर अटेंड करेंगे। और सरदार अख्तर जान मैंगल मेरे छोटे भाई हैं और बाकी भी यहां पर तशरीफ फरमा हैं, सरदार खालिद मक्सी बैठे हैं, असलम बदानी बैठे हैं और हमारे तरीन साहब बैठे और दूसरे दोस्त बैठे हैं। मैं उन सब की खिदमत अर्ज करूंगा। JUI के उलमा कराम बैठे हैं बलूचिस्तान से, उन सब की खिदमत अर्ज करूंगा कि आप थोड़ा इसमें हौसला करें। इंशाअल्लाह जरूर ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता जरूर हल होंगे। जनाब स्पीकर, मैं आज यहां पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। मैं आज यहां पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करता हूं। और मैं इन तमाम ज़ुलमा को जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं और जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उन सब को जनाब स्पीकर अपनी दिल की गहराइयों से जनाब स्पीकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है कि एक 13 जमाती इत्तेहाद जिसमें 80 मेंबर से लेकर एक मेंबर की भी पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब स्पीकर ऊंच नीच आती रहती है, घर में भी बर्तन जो है आपस में टकरा जाते हैं, ये तो सियासी पार्टियां हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरे साथियों ने, मेरे दूसरी पार्टी के ज़ुलमा ने मेरी रहनुमाई की, मेरे साथ बर्ताव किया, मैं हमेशा इसको एक खुशगवार यादगार के तौर पर जिंदगी भर याद रखूंगा इंशाअल्लाह। और जनाब स्पीकर, मैं अगर इजाजत दें तो मैं ये, ताकि कोई नाम रह न जाए, मैं यहां पर वो नाम एक दफा फिर पढ़ना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, मैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, हजरत मौलाना फजल रहमान साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब का, जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब का, जनाब मैं एमल वली खान साहब का, जनाब अपने छोटे भाई हैदर होती खान साहब का, जनाब सरदार अख्तर जान मैंगल साहब का, मैं जनाब मोहतरम मखदूम महमूद खान अचकजई साहब का, जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब का, जनाब अलामा साजिद मीर साहब का, जनाब शाहजैन भुक्टी साहब का, जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब का, जनाब असलम बोतानी साहब का और हमारे साथी बैठे हैं, मैं इनका सबका मैं दिल की गहराइयों से, अली नवाज शाह साहब का, जी आपका नाम तो मैं पहले लिया जनाब, मैं इनका नाम मैं ले चुका हूं, मगर मैं, ये मेरे भाई हैं, 100 मरतबा नाम लूंगा इनका जनाब इंशाअल्लाह। बिल्कुल खालिद मक्सी साहब का मैं इनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। इनकी मोहब्बतों को, इनकी मेहरबानियों को जिंदगी भर याद रखूंगा। और इससे बढ़ के जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जी, मोहसिन दावड़ साहब कहाँ हैं? वो यहाँ बैठे थे। मोहसिन दावड़ साहब का, अली वजीर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका मैं सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हर एक के अपने अपने मिजाज हैं, उनकी अपनी सोच है, लेकिन बिलाकर हम पाकिस्तानी हैं। और ये गुलदस्ता पाकिस्तानियों का है जनाब स्पीकर, ये चारों सूबों से मिलकर ये एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है, ना पहले कभी बना, ना दोबारा कभी बनेगा ऐसा गुलदस्ता। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। अपनी पार्टी के वज़रा, अपनी पार्टी के जो मेरे साथी हैं, वज़रा हैं, चाहे वो सीनियर वजीर हैं, वज़रा हैं, चाहे वो एडवाइजर्स हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं, मैं उन सब का, मैंने आज काबीना में बाकी पार्टियों का
मेरा फर्ज बनता था उनका सबका शुक्रिया अदा किया। बात पता मैं बारी बारी आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैंने कहा मुझे बात करने, मैं बारी बारी उसी तरफ आ रहा हूं। मैं अपनी पार्टी के तमाम वज़रा का, स्पेशल असिस्टेंट्स का और एडवाइजर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जनाब स्पीकर, आपका मुकर्रर शुक्रिया, आपके सेक्रेटरी का, आपके पूरे स्टाफ का, जितनी कमाल तरीके से आपने ये हाउस कंडक्ट किया है, जिस तरह आपने हाउस को गाइड किया और हाउस के मशवरे के मुताबिक आपने मुश्किल तरीन मराइल में आपने इस हाउस को चलाया है। मैं अपनी तरफ से अपनी काबीना, जो कि आज अपना आखिरी इजलास था, और पूरे ऐवान की तरफ से आपको हदिया तबरीक पेश करता हूं और आपको भरपूर आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। और ये ताली जो है जोर से नहीं लगी, जोर से लगाएंगे, जोर से, जोर से। मैं सेक्रेटरी असेंबली का, पूरे स्टाफ का, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस ऐवान के जो एक अंग्रेजी में कहते हैं लिंच पिन, और उर्दू में उसका तर्जमा है कि वो अपना शेरा वो है मुहिब पोटो, मुहिब पोटो। आइए आप लेट आए, मैं आपका नाम लिखूंगा। मोहतरम तशरीफ रखिए। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उनको हम सब खुश आमदेद कहते हैं और उनका एक मरतबा फिर शुक्रिया उनका कि उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया इस हुकूमत को जोड़े रखने में, और अपनी पूरी सफारती काविशें जो कि सैलाब से लेकर IMF तक फैली हुई हैं, उनका मैं भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं। चूंकि आप मसरूफ थे, नहीं तशरीफ ला सके, मैं जनाब स्पीकर रिकॉर्ड पर यह बात लाना चाहता हूं कि बिलावल भुट्टो जो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, इन्होंने बेहतरीन सफारतकारी की, इन्होंने बेहतरीन काविशें की और पाकिस्तान के नाम को उजागर करने के लिए पूरी कोशिश की। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं अपनी पार्टी के इजाज़त देंगे तो जो सीनियर वज़रा हैं तो मेरे साथ बैठे हैं, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन यकीनन ये बहुत मेरे मुरब्बी हैं और साथी हैं। इसहाक डार साहब, बड़ी मेहनत से काम किया इन्होंने और बहुत दिल लगाकर रातों को जागे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जनाब अपने भाई राना साहब का, जो वजीर तालीम हैं, दौरों पर ज़्यादा रहते हैं बाहर ममालिक में, लेकिन काम भी करते हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जनाब अवासी साहब का, राना सनाउल्लाह साहब का, जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में बड़े मुश्किल औकात में, वक्तों में इन्होंने भरपूर काम किया। लॉ मिनिस्टर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है और कानून साजी में बड़ा इनका काम है। और जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, काम किया। जनाब मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा, इन्होंने क्लाइमेट चेंज में बड़ी मेहनत की। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर, ये कमाल के आदमी हैं, बहुत ये काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको PML में भेज दें इनको जरा। मैं अपने साथियों, मैं सरदार अख्तर मेंगल और इनके जो वज़रा हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सरदार खालिद मक्सी साहब का और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साहबजादे असद महमूद साहब और उनके वज़रा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं खुर्शीद शाह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत उम्दा इंसान है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इनको ज़िंदगी दे। ये सियासत के मैदान में ये हमारे लिए बहुत बड़े रहनुमा हैं। और इसी तरह दर्जा बदर्जा MQM के हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, उनके वज़रा का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब स्पीकर। इसके अलावा मैं जनाब अहमद वली खान साहब
उनका शुक्रगुजार हूँ। हैदर होती उनको मैंने एक दफ़ा नहीं 10 मरतबा उनको मैंने दरख्वास्त की कि आप काबीना में आएँ, लेकिन वो बहुत मेरे छोटे भाइयों की तरह उन्होंने हर दफ़ा दामन छोड़ाया, और लेकिन वो हमारे साथ रहे, पूरा साथ दिया उन्होंने, और उनका भी मैं बेहद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा साजिद मीर साहब सेनेटर और उनके सेनेट में उनके जो मेंबर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेनेट में इन तमाम मौजूद पार्टीज़ का जो सेनेट में इनके मेंबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जो वजीर हैं इस हुकूमत में, और सेनेट के चेयरमैन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सेनेट के सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये महफिल आज बर्खास्त होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ज़रूर जल्द दोबारा ये महफिल लगेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ये कहते हैं कि मैं इमरान खान की गलतियों की वजह से अपने बनाऊं वज़ीर आज़म, नहीं, मैं इनके वोटों से बनाऊं जनाब स्पीकर, इनके वोटों से, आप सब ख़वातीन के वोटों से बनाऊं, अपने भाइयों के वोटों से बनाऊं। और मैं राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूँगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे, और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। कल पहली मुलाकात है, आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तो जनाब स्पीकर, ये मैं आज आपको खितामन ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये यादें, हसीन यादें मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को बागो बहार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिसको अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिसे अल्लाह ताला ने चुना, जिनके अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारियाँ दी, इंशाअल्लाह मिलकर जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, हम पाकिस्तान को ज़रूर अजीम बनाएंगे और कर्ज़ों से जान छुड़ाएंगे और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़े करेंगे, और कायद उनकी रूह को और लाखों शहीदों की रूहों को तस्कीन पहुंचेगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद। पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आखिरी कौमी असम्बली में अपनी स्पीच की है। उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया, उनकी काबीना का शुक्रिया अदा किया, जितने भी इत्तेहादी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस 16 माह की गवर्नमेंट में उनका साथ दिया, उन सब